عورت کو صبح ایک تسبیح پڑھنے سے اس کے گھر کی غریبی دور ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جس کام میں ہاتھ لگا دیتی ہے اس کام میں اسے کامیابی مل جاتی ہے، مرتے دم تک اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، آج کی جو تسبیح ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر یہ تسبیح عورت اکیلے میں بیٹھ کر کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی اس چیز میں اس کو کامیابی مل جائے گی۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ لگائے گی اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے گھر میں اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی، مرتے دم تک اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی، مرتے دم تک اس کے گھر سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، کبھی بھی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں بے برکتی کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں اس گھر میں عورت اکیلی بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ لے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ملتی چلی جائے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہوتی چلی جائے گی، بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، جو بھی ادھورا کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بنتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، ہمارا کام پہلے اچھا تھا لیکن اب ہمارا کام بند ہوتا چلا جا رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، میری جیب کے اندر کوئی بھی پیسہ نہیں رکتا ہے، اور اگر پیسے آ بھی جاتے ہیں جیب میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں خرچ کر دیے، جیب ہمیشہ خالی پڑی رہتی ہے۔ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، میں ایک اچھی جاب چاہتا ہوں، ایک اچھی نوکری چاہتا ہوں، لیکن ان کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوتا، ان کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، کسی بھی مقصد میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو آج دوستو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو عورت اور مرد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عورت اپنے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، وہ چاہے تو اپنے مرد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کسی کے لیے بھی وہ کر سکتی ہے اس عمل کو۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا، اس تسبیح کی برکت سے اس کو ہر کام میں کامیابی مل جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کے گھر کے اندر برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بستی میں بارش ہونا بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دریا سوکھ گئے تھے، ندیاں سوکھ گئی تھیں، اور اس شہر کے، اس بستی کے باغ باغیچے سب سوکھ گئے تھے، کھیتیاں سوکھ گئیں، یعنی کہ فصلیں برباد ہو گئی تھیں، بچے مرنے لگے تھے، جانور مرنے لگے تھے۔ تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد نماز حاجت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سارے لوگوں نے ایسا ہی کیا، بستی کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے نماز حاجت ادا کی۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ دعا کرنے لگے، لیکن کسی کی بھی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا جو کہ مسافر تھا، اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور اونٹ کی پشت پر اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ ادھر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہماری بستی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہمارا برباد ہو چکا ہے اور ہم سب لوگ مل کر بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس شخص نے ہاتھ اٹھائے اور اس شخص کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا اور آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور کچھ ہی لمحوں میں تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے
ہم تو جنے کب سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ دیکھو اونٹ کی پشت پر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی والدہ سے جا کر بھی دعا کرائی ہے۔ میری والدہ کے پردے کا یہ عالم ہے، کبھی بھی ان کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کر لی۔ تو پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے جو خواتین یعنی کہ جو عورتیں پرہیزگار ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں پرہیزگار ہیں وہ اس عمل کو کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جب بھی وہ دعا کریں گی ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جس کو پڑھ کر آپ کو دعا کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دن سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کر آپ کو اکیلے میں بیٹھ جانا ہے اور اکیلے میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں پڑھنا آتی ہے تو آپ کو جو سی بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ 7 بار پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا نورو، یا واریو۔ یہ تینوں ناموں کو ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن، یا اللہ، یا نورو، یا باریو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو پوری ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار اس کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہی درود پاک پڑھنی جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنی ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس گھر سے لڑائی جھگڑے جادو ٹونا ٹٹکے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ گھر کے اندر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر کو نظر لگی ہے تو نظر بھی دور ہو جائے گی، یا پھر جادو کے اثرات ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے نوازے گا، اس کو وہ ہر چیز عطا فرمائے گا جو وہ شخص دعاؤں کے ذریعے مانگے گا، جو اس کی ضرورت ہوگی، اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی ادھورا کام ہے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، تو ایک بار اس کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت، آپ کے سامنے یہ 2 ویڈیو آ رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی بہن کو بھی سلیمانی انگوٹھی منگانی ہے، سلیمانی نقش منگانا ہے، یا پھر فیروزہ پتھر منگانا ہے، یا کسی بھی طریقے کی انگوٹھی منگانی تو وہ ان ویڈیو کو دیکھ کر آج ہی منگا سکتا ہے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔